الرحیم۔ آج 6 ستمبر ہے، استحکام پاکستان کے حوالے سے، اور کل 7 ستمبر ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا جب ہم ختم نبوت پر اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری مال، ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ اور 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک پیش کی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ تو جب یہ تحریک پیش کی گئی اور اس سے قبل جب رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو ملے تو سب نے لبیک کہا اور خوشی کا اظہار کیا کہ یہ واقعی ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا چاہیے۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ آپ نے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہمارے لیے۔ تو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ آپ اس وقت منتخب وزیر اعظم ہیں، اور اگر آپ کی موجودگی میں کوئی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ وزیر اعظم ہے؟ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں منتخب وزیر اعظم ہوں اور میری موجودگی میں اگر کوئی وزیر اعظم کا اعلان کرتا ہے تو یا تو پھر وہ پاگل ہے یا آئین پاکستان کا باغی ہے۔ تو قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا وزیر اعظم کا اعلان کرے تو یا تو وہ پاگل ہے اور یا پاکستان کا آئین کا غدار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب نبوت کا تاج کائنات کے والی پہن کے آئے ہیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دوران یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ آئین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو غیر مسلم قرار دلوانا چاہیے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے اور اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، اور الحمدللہ بھٹو صاحب نے اور اس کی پارٹی نے پارٹی نے ساتھ دیا اور الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ اس وقت ولی خان صاحب کی پارٹی بھی اسمبلی میں تھے اور ولی خان جو کہ سوشلسٹ تھے، تو جب قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور دستخط کروانے کے لیے تو انہوں نے بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ قائد ملت اسلامیہ نے کہا کہ بھی کم از کم آپ پڑھ تو لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دین کا مسئلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور جو بھی آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ اس وقت دیکھیں کہ اسمبلی میں بہت کم لوگ تھے، علماء کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور حکومت بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی جن کا کوئی موٹو تو روٹی کپڑا اور مکان یہی تھا، لیکن انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی بخشش کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ اور جب بھٹو نے دستخط کیے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مولانا میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے ختم نبوت کے حوالے سے جو دستخط کیے ہیں میں نے اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے۔ تو یقیناً اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ یہ قادیانیت کا جو ایک فتنہ تھا یہ بڑے شد و مد سے جاری و ساری تھا اور بہت سے مسلمانوں کو یہ گمراہ کر رہے تھے۔ اور پھر ایک وفد ایسا بھی آیا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اگرچہ حضرت نے اپنی زندگی میں یہ کسی کو نہیں بتایا لیکن مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ ایک وفد آیا اور وہ مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، مجھے انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب سے ٹائم لے کے دیں، ہم نے ملنا ہے۔ تو مولانا صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے ایک بریف کیس جو تھا وہ نوٹوں کا بھرا ہوا تھا
اور وہ حضرت کے سامنے رکھا اور کہا کہ جناب ہم بھی قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں، غیر مسلم مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایک لاہوری گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے، آپ مہربانی فرمائیں ان کے نام نکال دیں اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوائیں جو اس قسم کے کرتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے ٹھوکر ماری اس بریف کیس کو اور کہا کہ آپ نے بہت لیٹ کر دی آنے میں۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں 3 کروڑ روپے ہم زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور کون آ گیا جس نے زیادہ آپ کو آفر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بدبختو ہم دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بک چکے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، ان میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، اور باقی بھی احباب تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور الحمدللہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے ایک جرأت مند قدم لیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ لیکن اب بھی یہ فتنہ اسی طرح اپنی جاری و ساری ہے، مختلف یہ قصبات میں جاتے ہیں، مختلف شہروں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک مسجد کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا محراب وغیرہ وہ بھی گرایا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ لوگ نہ صرف آئین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں بلکہ پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں، اور ان کی روح سے یا تو یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہے، یہ کسی مسجد کا یا کسی مدرسے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ تو اب یہ اگر قومی اسمبلی کے فیصلے کو نہیں مانتے جو متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا ہے، تو اب ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت کہہ کر اقلیت کے حقوق لیں۔ اقلیت کے حقوق تو اسی وقت ان کو ملیں گے نا جب یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق یہ جو اپنا سلسلہ شروع کریں۔ لیکن اب بھی یہ مسلمان بن کر اور مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب جتنے بھی احباب ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس پر بھرپور سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ یہ کسی مسلمان کو گمراہ نہ کر سکیں، اور ان کو یا تو پاکستان کے آئین کو ماننا چاہیے، اگر پاکستان کے آئین کو یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اپنے عبادت کے اور دوسرے کسی قسم کے بھی یہ جو مراکز ہیں یا یہ سلسلے ہیں یہ شروع کر سکیں۔ ان کو فی الفور بند کرنا چاہیے اور حکومت کو اس پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔